السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب عرض ہے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ محمدی مینجمنٹ کی اس ایپیسوڈ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے، ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ میں جنید خان آپ کے سامنے جو میں نے یہ سیریز شروع کی ہے رشتوں کا مینجمنٹ، ریلیشن شپ مینجمنٹ، کہ ہمارے کون کون سے رشتے ہیں کن کن لوگوں کے ساتھ اور ہمیں انہیں کیسے مینیج کرنا چاہیے، اس پہ میں نے انٹروڈکٹری میسیج ایک ڈالا تھا۔ اس میں سب سے پہلے جو میں نے جس رشتے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ ہے ایسی ہستی کے ساتھ ہمارا رشتہ جس نے ہمیں بنایا ہے، یعنی اللہ، بھگوان، ایشور، گاڈ۔ ہم الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام سے اسے پکارتے ہیں۔ اسلام میں، محمدی مینجمنٹ میں ہم اسے اللہ کے نام سے پکاریں گے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ویسے تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت بڑے بڑے لیکچرز اور اسپیچز ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑے سے ہی وقت میں کچھ سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کروں، میں اسے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات پہ غور کروں گا کہ آخر اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اس کو سمجھیں ہم۔ تو ہم پہلے ہی دیکھیں، یہ اس دنیا میں ہم ہیں، ہم اس دنیا کو بنایا کس نے ہے؟ آج تک اللہ کے علاوہ کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اس دنیا کو کسی اور نے بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، اس زمین کو، سورج چاند کو، ہر چیز کو بنایا، پھر پورے کائنات کے رہنے والوں کے لیے آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آخر تک، قیامت کے دن تک، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ہم ان کو کیسے استعمال کریں اس کو بتانے کے لیے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، بہت سے اچھے لوگ بھیجے، چنندہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ چنا، ان کو بھیجا۔ ان کے ساتھ قانون، شریعت بھی بھیجی، جنہیں ہم دھرم کہتے ہیں، جیسے وید ہیں، اپنشد ہیں، قرآن ہے، بائبل ہے، اور تورات ہے، انجیل ہے۔ اس طرح کی کتابیں ہم نے سنی، آسمانی کتابیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے کہ انسان کے سمجھنے کے لیے کہ وہ کیسے زندگی گزارے اس دنیا میں، اس نے قانون بھی بھیجے، اور ان کو کیسے فالو کیا جاتا ہے اس کے لیے اس نے رسول اور پیغمبر بھیجے۔ تو اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو یہ دنیا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں چیزیں دی ہیں، جیسے مال، دولت، ہمارا جسم ہے، اور یہ ہوا، پانی، روشنی، اندھیرا، آرام، دکھ، سکھ، ساری چیزیں جو دی ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمیں دی ہیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال کریں، اور اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اب آخر میں ہمارا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، ہمیں جو بھی کچھ بھی ملا ہے ہم اسے کیسے استعمال کریں، یہ ہمارا مین ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ چیزیں ہمارے آرام کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے دیں، اور پھر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ٹریننگ کے لیے ہمیں پیغمبر، ٹیچرز بھی بھیجے، اور کتابیں بھی بھیجیں، سلیبس بھی بھیجا۔ اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا، اب ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے ہمیں بتایا۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا، اور اگر ہم اچھی طرح استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا انعام مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، محمدی مینجمنٹ کا۔ اب اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس میں ہے کہ جس نے ہمیں دیا ہے یہ سب، ہم اس کی کیسے قدر کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایگزامپل ہم اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ مان لیجئے آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں، کسی کمپنی کے بزنس کے مالک ہیں، اس میں آپ نے ایک مینیجر کو رکھا، ایک دو چار امپلائیز ہیں اس میں، باقی اس مینیجر کے انڈر میں۔ اب آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ وہاں جا کے بیٹھے، آپ نے کچھ امپلائیز کو، ایک آدھ امپلائی کو بلایا اور آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، میں کروں گا، بہت اچھی بات ہے۔ بعد میں وہ جا کے اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ دیکھیں باس نے، کمپنی کے مالک نے ایسی بات کہی ہے تو میں کروں نہ کروں، اور باس اسے کچھ اور کرنے کو کہہ دیتا ہے۔
جو اس کا مینیجر ہے. جب کمپنی کے مالک ہونے کے ناطے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس اپنے امپلائی سے، نوکر سے کچھ کہا تھا، اس نے بجائے آپ کا کہنا ماننے کے اپنے دوسرے مینیجر کے پاس جا کے اس سے کہا کہ آپ جو بتائیں میں وہ کروں گا، تو آپ کہیں گے میرے تو دونوں ہی نوکر ہیں، وہ بھی نوکر ہے اور تم بھی نوکر ہو. جب میں نے تم سے ڈائریکٹ کوئی بات کہی ہے تو تم نے وہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ آپ ناراض ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس بات پہ. اور ایک اور بھی کانسیپٹ اس کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں کہ مان لیجئے کسی امپلائی کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کمپنی کے مالک سے ہو جائے، آپ سے ہو جائے، تو وہ تو سوچے گا اس کے بلے بلے ہو گئی، وہ کیوں بھلا کسی مینیجر کو گنے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ ڈائریکٹ کمپنی کے مالک سے اس کی بات چیت ہو. تو یہاں پہ بالکل یہی کانسیپٹ میں نے کوشش کی ہے اللہ اور اس کے بندوں کے رشتے میں، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ بنایا ہے اس دنیا میں نے تمہیں پیدا کر کے بھیجا، میں نے تمہیں ہوا، پانی، زندگی، ماں باپ کا پیار، بیوی بچوں کا پیار، دوست احباب، خوشی غم، روشنی، آرام، دکھ سکھ، سب میں نے تمہیں دیا ہے. جن لوگوں کو میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہارے گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم انہیں خدا بناؤ، تم ان کی پوجا کرو. ہاں تم ان کا کہنا مان سکتے ہو تب تک جب تک کہ وہ تمہیں صحیح بات بتا رہے ہیں اور میرے خلاف کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں. تم ان کا کہنا مانو لیکن ان کی پوجا نہیں کر سکتے ہو تم. یہاں پہ کچھ لوگوں سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو اچھے لوگ آئے، اس میں نبی، رسول، پیغمبر بھی ہیں، بہت سے ویسے بھی بہت اچھے لوگ ہیں، آج بھی ہم زمانے میں بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کو لوگ بہت بھگوان ماننے لگے ہیں. جیسے کچھ لوگ رجنیش کو بھگوان مانتے ہیں، کچھ لوگ سائی بابا کو بھگوان مانتے ہیں، بہت سے سنت مہاتما ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ اس حد تک ماننے لگتے ہیں کہ ان سے چیزیں مانگتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں نے جب تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں لا کر ہر چیز تمہارے لیے پہلے سے پہلے پیدا کر کے رکھی ہے، اور میں تمہیں، میرے ہی پاس تمہیں حساب کتاب کے لیے آنا ہے، تو بیچ میں تم باقی لوگوں کو کیوں ڈالتے ہو؟ اور یہ اس کو بہت ناپسند ہے. اللہ کو سخت نفرت ہے کہ اس کے بجائے اس کے بندے کسی دوسرے سے مانگیں اور اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں کے بڑے جو سینئر بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، کچھ سنت مہاتما ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں بھگوان مانتے ہیں اور ان کا مقابلہ اللہ سے اور خدا سے کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کون سا دھرم کہتا ہے ایسا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی دھارمک گرنتھ ہیں، جو دھارمک کتابیں ہیں، ان میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. میں نے کچھ چیزیں کوٹ کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہاں پتہ ہی چلتا ہے کہ دھارمک گروؤں نے خود شاید اپنے بڑپن، اپنی چودراہٹ کو جمانے کے لیے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں ڈال کے انہیں مجبور کیا کہ وہ ان کی پوجا کریں اور ان سے مانگیں بجائے اللہ سے یا بھگوان سے یا گاڈ سے مانگنے کے. جیسے سب سے بڑی دلیل ایسے قرآن میں ہر جگہ دیا ہوا ہے، لیکن قرآن میں اگر ہم صرف ایک سورے کو لیں، سورہ اخلاص جو کہ سورہ نمبر 112 ہے، اس میں 1 سے 4 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا معنی ہے کہو وہ اللہ ہے ایک یکتا، اس کے جیسا اور کوئی نہیں. اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ سب اس کے محتاج ہیں. یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر شے کو، ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ تو اللہ کسی سے پیدا ہے اور نہ ہی اللہ کسی کو اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اب ہم ان 4 باتوں کو لے کے کسی کو بھی ٹیسٹ کر لیں، کہ جس کو بھی آپ یا ہم یا غلطی سے کوئی لوگ بھی جو بھگوان کا درجہ مانتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ ان 4 کنڈیشنز میں، 4 لائنوں میں کون فٹ بیٹھتا ہے. اگر کوئی فٹ بیٹھتا ہے تو ہم اسے بھگوان مان سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہم اس کو بھگوان نہیں مان سکتے ہیں. سیدھی سی بات. یہ ٹیسٹ ہے، یہ قرآن میں بہت پکا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس پہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ صرف اللہ ہی جو ہے، اللہ کا دعویٰ ہے کہ وہی ایک معبود ہے اور اسی کی ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے.
اب ہندو دھرم میں جو کہ خاص طور سے مورتی پوجا جس میں کی جاتی ہے، تو اس میں پہلی بات تو آریہ سماج کے لوگ خود جو ہندو ہیں وہ مورتی پوجا کو بالکل نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ کچھ جو دھارمک گرنتھ ہیں ہندوؤں کے، جیسے چھندوگیا اپنشد ہے، اس میں دیا ہوا ہے چیپٹر 6 سیکشن 2 ورس یعنی شلوکا نمبر 1 میں کہ بھگوان ایک ہے بنا کسی دوسرے کے۔ شویتاشوترا اپنشد میں چیپٹر 6 میں شلوک نمبر 9 میں دیا ہے کہ اللہ یعنی بھگوان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہے۔ یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں دیا ہوا ہے کہ اللہ یعنی بھگوان کی کوئی پرتما یعنی تصویر یا مورتی نہیں ہوتی۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ ایسے ہی کرسچنس کی کسی بھی بائبل میں جو اتنے بھی ورژنس ان کے ہیں، کہیں پہ عیسیٰ مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور تم میری پوجا کرو، کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ بلکہ گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ یعنی خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میرے خدا یعنی بائبل میں خدا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے مجھ کو بتاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی کرتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو میرا خدا مجھ سے کہتا ہے۔ بک آف ایکٹس کے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کا ذکر کیا گیا ہے جس کو گاڈ نے میریکلس دیے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے۔ ایسے ہی سکھ دھرم کا میں آپ کو حوالہ دوں کہ گرو گرنتھ صاحب یعنی آدی گرنتھ جو ہے اسے والیوم نمبر 1 چیپٹر 1 ورس 1 میں، جسے جپوجی بھی کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے، وہ سچا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں بہت سی اور بھی چیزیں دی ہوئی ہیں جن کا زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ صرف ایک ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم اسی کی ہی عبادت کریں، اور ہمارے اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ دوسروں کی ہم عزت کر سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن ہم عبادت کسی کی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں، کیوں وہ اتنا یونیک ہے، اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو صفات یعنی اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں قرآن میں، احادیث میں، ان کا بیان کروں گا کہ ایسی خوبیاں کس میں ہیں۔ اس ڈیٹیل کے ساتھ میں دوبارہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آؤں گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز میں شیئر کریں، اسے لائک کریں، میرے چینل محمدی مینجمنٹ کو سبسکرائب کریں، اور باقی سب کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔